بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. مائی نیم از قاضی اظفر احمد فراز. آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو پاکستان اسٹڈیز. اب ہم چلتے ہیں بورڈ کی جانب. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، کیونکہ اس ٹاپک کے حصے بہت زیادہ ہیں. سوال ویسے جو لانگ کوشچن ہوتا ہے نا جی، طویل سوال، اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو مختلف حصوں میں اگر تقسیم کر لینا تو ہمیں اس کے آغاز کا اور اس کے انجام کا آسانی سے ہم اس کا اختتام کر سکتے ہیں سوال کا. آج کا ہمارا جو سوال ہے جی وہ ہے پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور قرارداد مقاصد کی روشنی میں، جس کو ہم پاکستان ایز اے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ڈیلینیٹڈ بائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان اینڈ آبجیکٹو ریزولوشن. اس ٹاپک میں 3 پرسنالٹیز بھی ہیں. اس ٹاپک میں ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کا بھی ذکر ہے اور اس ٹاپک میں آبجیکٹو ریزولوشن کا بھی ذکر ہے. اب یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے اکارڈنگلی کیا ہیں اس میں دیکھتے ہیں. پہلے بھی لیکچرز میں آپ سے میں نے اسٹوڈنٹس ایک ضروری چیز کہی تھی کہ جب بھی کسی سوال کا آغاز کرنا ہے اس میں انٹروڈکشن، تمہید سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی. تمہید ہو جائے، تعارف ہو جائے، بیک گراؤنڈ ایک بڑے پرسپیکٹو میں آتا ہے، ایک وسیع جس میں آپ طویل بات کر رہے ہیں. اس میں ہم نے تمہید کی ہیڈنگ دی. تمہید میں ہم نے مختصراً کیا بیان کر دینا ہے کہ قائد اعظم کی ڈیزائر کیا تھی. What was the desire of قائد اعظم to establish a separate Islamic state for a separate nation known as Muslims, کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ایک الگ مملکت مل جائے، الگ مملکتیں مل جائیں. ہمارے ان تمام لیڈرز نے، جن میں علامہ اقبال بحیثیت فلاسفر بھی ہیں اور شاعر بھی، مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ ہر جگہ پر ضرور دیا گیا. اس میں سب سے پہلے ہم قائد اعظم کی اس سوال میں مختلف کوٹیشنز ہیں. کوٹیشنز بھی کہتے ہیں جو کہ بہتر لفظ ہوتا ہے، سینگز بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے مختلف مواقعوں پر کیا کیا فرمایا. اس میں سب سے پہلے اب قائد اعظم کی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے اس کو ایک ہیڈنگ الاٹ کر دینی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے کوسچن میں ڈھیر ساری ہیڈنگز بن جائیں گی جو کہ جتنے بھی تھیریٹیکل سبجیکٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی. اس میں پہلی ہیڈنگ ہم نے جو قائد اعظم کی پہلی سینگ کی بنائی وہ ہے جی پاکستان کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، جس میں قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ پاکستان واز کیم ان ٹو بینگ دا ڈے وین دا فرسٹ ہندو بیکیم مسلم اور ٹرنڈ مسلم، کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے. پاکستان کا نام تو 1933 میں آ رہا ہے تھرو چودھری رحمت علی. اب when the first Hindu became Muslim, basically originally Pakistan was not came into being. That thought was came into being, that idea was came into being. ایک نظریہ وجود میں آ گیا تھا کہ I'm a Muslim, I'm different, so I should have a separate state. میری ایک الگ جگہ ہونی چاہیے، کوئی ریاست ہونی چاہیے، کوئی ملک ہونا چاہیے where I'll be able to follow the teachings and the preachings of Islam and Quran and Sunnah. یہاں رہ کر میں اسلام، قرآن اور سنت کی پیروی آسانی سے کر سکوں. اس لیے قائد اعظم نے اسی وقت پاکستان کی تشکیل کو کنیکشن دیا کہ پاکستان came into being the day when the first Hindu became Muslim. دوسرے نمبر پر ٹو نیشن تھیری کا ٹاپک آتا ہے. اس کی ہیڈنگ ہم نے دی دو قومی نظریہ کی تشریح، ایکسپلینیشن آف ٹو نیشن تھیری. نام سے ظاہر ہے جی، دو قومی نظریے کے بعد سید کے بارے میں سید جمال الدین افغانی، اس کے بعد سید احمد شہید، اس کے بعد سر سید احمد خان، اس کے بعد علامہ اقبال، اس کے بعد قائد اعظم، اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر جان بلنٹ اور پتہ نہیں کون کون. ان تمام لوگوں نے ٹو نیشن تھیری کو ایکسپلین کیا ان دیئر اون ویز. کسی نے شاعری کے ذریعے، کسی نے فلسفے کے ذریعے، کسی نے سیاست کے ذریعے، لیکن سب کا سینٹر، مرکز ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان الگ ہے. اب اس میں سمپل ایک چیز جو کلیئر کر دی گئی کیا کہ نو سملیرٹیز
مسلمانوں اور ہندوؤں میں یا مسلمان اور ادر نیشنز جو ہیں ان میں سملیرٹی نہیں. اگر ٹو نیشن تھیوری کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دیر آر ٹو بگ نیشنز لیونگ ان سب کانٹیننٹ فار دا لاسٹ تھاؤزنڈز آف ایئرز بٹ دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر ڈیو ٹو دیئر ریلیجیس ڈفرینسز. اچھا یہ صرف مذہبی اختلافات نہیں تھے, اس میں سارے وے آف لیونگ ہے, وے آف تھنکنگ ہے, ہر طرح کا اختلاف پایا جاتا تھا. تو دو بڑی قومیں جو برِ صغیر پاک و ہند میں موجود تھیں وہ ہزاروں سالوں سے اکٹھی تو رہ رہی تھیں مگر اکٹھی نہیں رہ سکتی تھیں اپنے مذہبی اختلافات کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم نے کلیریفائی کر دیا کہ ہماری آئیڈینٹی, ہماری پہچان, ہماری شناخت جو ہے وہ ریلیجسلی بالکل مختلف ہے. اس کے بعد ہم اب اگلے بورڈ کی جانب چلتے ہیں. مسلمانوں کی الگ شناخت اور دو قومی نظریے کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہماری بنتی ہے وہ ہے جی طلبہ سے خطاب, ایڈریس ٹو دی اسٹوڈنٹس. قائد اعظم نے جتنے بھی رہنما تھے وہ جنریشن, نیو جنریشن, اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنے کا ریزن ایک تو یوتھ ہے, انرجیٹک ہے, موٹیویشنز ہوتی ہیں, پھر ایک لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. قائد اعظم نے اسٹوڈنٹس کو ایک کلیئر ورڈکٹ کیا دی کہ اسلام از آر لیڈر اور اسلام از آر گائیڈ اینڈ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کہ اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات سے مراد کیا ہے کہ اسلام تھروز لائٹ آن ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ آف ہیومن لائف. اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے, جو انہوں نے مکمل طور پر اسٹوڈنٹس کو کلیئر کر دیا کہ ہماری چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن اسلام ہے اور ساتھ ہی اسلام کی وضاحت کر دی کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس کے بعد اگلی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں جی وہ ہے جی اسلام کی شان و شوکت. قائد اعظم کی سینگ کی ہم نے ہیڈنگ کیا بنائی جی, پرائیڈ اینڈ ڈگنیٹی آف اسلام. پرائیڈ اور ڈگنیٹی یہ دونوں چیزیں کس ریفرنس سے ڈیفائن کی گئیں؟ پاکستان اور مسلمانوں کی آزادی. ایک تو سیپریٹ اسٹیٹ, الگ ریاست کا حصول مقصد تھا, دوسرا ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن کو مینٹین رکھنا اور برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا. اسٹوڈنٹس آپ کے علم میں ابھی بھی 35 کروڑ کے قریب مسلمان ہندوستان میں ہیں. دے ہیو اے سیپریٹ آئیڈینٹی بٹ دے ہیو ناٹ اے سیپریٹ پلیس. ان کے پاس کوئی الگ جگہ نہیں ہے جہاں رہ کر وہ آسانی سے اپنے مذہب کو فالو کر سکیں, کیونکہ ان کے رائٹس آج بھی چھینے جا رہے ہیں. تو یہ بلیسنگ ہے جس کی کوشش قائد اعظم نے کی کہ انہوں نے کلیئر ورڈکٹ دے دی کہ پاکستان اینڈ دا فریڈم آف دا مسلمز دو آبجیکٹو تھے تاکہ ہم الگ آسانی سے اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو اگلی سینگ ہے قائد اعظم کی, بڑی فیمس اور بڑی مشہور, 1943 اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے, جس کی ہیڈنگ ہم نے بنا دی جی امپورٹنس آف ہولی قرآن, قرآن مجید کی اہمیت. اس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو 3 سٹیجز پہ ڈیفائن کیا. ایک ان کو کہا جسد واحد, سنگل باڈی, ایک ان کو کہا راک, چٹان, اور ایک ان کو کہا لنگر, اینکر, ANCHOR, اینکر. اب جسد واحد, سنگل باڈی, کہ یو آر جسٹ لائک اے سنگل باڈی, جسد واحد کی طرح. اب جب ہم جسد واحد کی طرح ہو جائیں گے we'll become a rock, ہم ایک چٹان کی مانند اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. کوالٹیز ہیں کہ ایک طرف اتنی نرمی اور ایک طرف اتنی کریکٹر زبردست, اتنا کریکٹر سٹرونگ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. اب یہاں بھی وہی بات ہو رہی کہ آپ یو آر جسٹ لائک اے سنگل باڈی, اس لیے اس سنگل باڈی کو ایک سنگل پلیس چاہیے جہاں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رہ سکے. اس کے بعد اگلی جو قائد اعظم کی سینگ ہے اس کو ہم نے ہیڈنگ دی جی نظریہ اسلام کی حفاظت, پروٹیکشن آف اسلامک آئیڈیالوجی, جس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا آتا ہے, اسلامی اصولوں پر عمل درآمد, ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ٹو اسلامک پرنسپلز. ابھی میں نے ذکر کیا 35 کروڑ مسلمانوں کا انڈیا میں, بھارت میں, وہ اپنے پرنسپلز کے اکارڈنگلی لائف ڈر کر گزارتے ہیں. فریڈم, آزادی بھوک کے برابر کی امپورٹنٹ چیز ہے.
سو آزادی وہی تھی کہ ایک سیپریٹ پلیس مل جائے, اسٹیٹ مل جائیں یا اسٹیٹس مل جائیں. تو قائد اعظم نے اس میں بھی اسی بات پر ایمفسائز کیا, زور دیا کہ ہمیں ایک الگ ایسی اسپیس چاہیے ویئر ول بی ایبل ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلس. اس کے بعد ایک اور سب سے زبردست چیز جو قائد اعظم نے اپنے فرمان میں بتائی وہ کیا جی, سرونٹس آف اسلام, اسلام کے خادم. اس میں دو چیزیں قائد اعظم نے جو کلیئرلی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک تو ہم نے ڈسپلنڈ رہنا ہے, پینک نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, منظم رہنا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, لائک ڈفرینسز نہیں ہے نا, تو پھر اس طرح رہنا ہے. اور دوسری چیز, اگر ہم منظم رہیں گے تو ہمیں آزادی ملے گی, ہمیں فریڈم ملے گا. اب فریڈم جب ملتا ہے تو فریڈم آف سپیچ بھی ملتا ہے, فریڈم آف لائف بھی ملتا ہے, فریڈم آف ووٹ بھی ملتا ہے, فریڈم ٹو ٹریول بھی ملتا ہے, ہر طرح کا حق پھر ملتا ہے. تو قائد اعظم نے اس چیز پر زور دیا کہ وی آر دی سرونٹس آف اسلام, ہم اسلام کے خادم ہیں, اس لیے ہم نے, ہمارا ایک ہی راستہ ہے, واکنگ ٹریک ایک ہے, آبجیکٹیوز ایک ہیں, موٹیوز ایک ہیں, ویلیوز ایک ہیں, وے آف تھنکنگ ایک ہے, وے آف لائف ایک ہے. سو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم منظم رہیں گے. اس کے بعد قائد اعظم کی جو اگلی سینگ ہے وہ ہے جی ڈھاکہ کے عوام سے خطاب, ایڈریس ٹو دا پیپل آف ڈھاکہ. بڑی زبردست بات اس میں انہوں نے کی کہ نہ آپ سندھی ہیں, نہ آپ بلوچی ہیں, نہ آپ پٹھان ہیں, نہ آپ بنگالی ہیں, آپ کی شناخت صرف مسلمان ہے. یعنی یو آر ناٹ سپوز ٹو سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان, بنگالی, you are just Muslim, your identification that you are a Muslim. So do not divide yourself into different territories. اپنے آپ کو مختلف علاقوں میں تقسیم نہیں کرنا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر, خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے, نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. یعنی اگر اب علامہ اقبال کی شاعری, علامہ اقبال کی شاعری کی خوبی ہے کہ وہ ان تمام ٹاپکس میں کہیں نہ کہیں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتی. تو اس میں قائد اعظم نے واضح فرما دیا کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ وی آر جسٹ اے مسلم. اب ہم اگلے ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں جی کہ اس میں قائد اعظم نے کیا خطاب کیا. ڈھاکہ کے خطاب کے بعد علی گڑھ, علی گڑھ سے خطاب, جو علی گڑھ کے لوگ, علی گڑھ کے عوام, ان سے ایڈریس ٹو علی گڑھ. قائد اعظم نے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو بتائی, دیکھیں اسٹوڈنٹ, دو چیزیں تھیں. ایک تھی ہندوؤں کی چالیں, ان کی تنگ نظریاں اور انگریزوں کی چالیں, کانسپریسیز بائی دا برٹشرز اینڈ دی نیرو مائنڈنیس آف ہندوز. ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے جی کہ ہم یہاں سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں کہ ہندوز آر نیرو مائنڈڈ, تنگ نظر ہیں. یا ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ہم یہاں سے اس لیے الگ ہونا چاہتے ہیں کہ کانسپریسیز برٹشرز بہت زیادہ کر رہے ہیں, چالیں چل رہے ہیں. اسٹریٹ اوے قائد اعظم نے اس کو کنفیوژن رہنے ہی نہیں دیا. انہوں نے واضح کہا کہ وائی پاکستان واز ڈیمانڈڈ, پاکستان کیوں مانگا جا رہا ہے, واٹ از دی ایکچوئل ریزن behind the establishment of پاکستان. کیا ایکچوئل ریزن تھا؟ اسلام کا بنیادی مطالبہ کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں سپریمیسی اسلام کی ہوگی. انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے دیا, نہ ہی انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا the demand of a Pakistan is a demand of Islam. پاکستان کا مطالبہ اسلام کا مطالبہ. یہ تھا ہمارے سوال کا پہلا فیز, پہلا حصہ. اب دوسرے نمبر پر ہم علامہ اقبال کی جانب آتے ہیں. علامہ اقبال ایک فلاسفر بھی تھے, علامہ اقبال ایک پولیٹیشین بھی تھے, علامہ اقبال بہترین پوئٹ بھی تھے. یہ تمام کوالٹیز کی وجہ سے قائد اعظم کی زندگی میں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, پاکستان موومنٹ میں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اردو ادب میں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, پرشین لٹریچر میں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, کیونکہ وہ کنیکشن قائم کر رہے ہیں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہاں علامہ اقبال کا جب بھی نام آئے گا نا جی,
تو 1930 کا خطبہ الہ آباد فوراً ذہن میں آتا ہے, ایڈریس آف الہ آباد 1930 میں جو انہوں نے دیا. اب علامہ اقبال کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کن موضوعات پر روشنی ڈالی؟ ایک انہوں نے ٹو نیشن تھیری, مسلمانوں کو ایک الگ شناخت دے دی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, شناخت ہے, ایک آئیڈینٹیفیکیشن دی. الگ الگ اقوام, جو کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ دیر مسٹ بی سیپریٹ اسٹیٹس فار مسلم ان نارتھ ویسٹ, شمال ضرورت ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کی آزاد ریاستیں بن جانی چاہیے, جداگانہ مملکت سیپریٹ اسٹیٹس, الگ شناخت سیپریٹ آئیڈینٹی. مسلمانوں کی سیپریٹ آئیڈینٹی کیا ہے؟ اسلام ہے, اور ان میں اتحاد ہے, ان میں فرٹرنیٹی ہے, رواداری ہے, ان میں بردرہڈ ہے, یہ تمام چیزیں. اب علامہ اقبال کو اگر ہم دیکھیں اس کے تناظر میں تو 3 چیزوں کے ذریعے وہ ایک عام کو خاص میں بدل دیتے ہیں. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے, نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاودہ ہو جا, ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, تو شاہی ہے بسیرا کر. اب مقصد کیا ہے کہ یہاں سے انسان کو وہاں لے گئے تھرو اسلامک ٹیچنگز کہ آپ نے اکٹھے رہ کر موو کرنا. اس کے بعد دوسرے فیز کے بعد تیسرا فیز آتا ہے لیاقت علی خان. لیاقت علی خان who was the first prime minister of Pakistan. لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے, یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے جی. ان کے پہلے وزیر اعظم کے بعد سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو تھا وہ 12 مارچ 1949 کو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آبجیکٹو ریزولوشن کا پاس کرنا تھا. دیکھیں اسٹوڈنٹ, ایک تھی پاکستان ریزولوشن, پاکستان ریزولوشن تھی قرارداد پاکستان 1940. یہ ہے قرارداد مقاصد کہ جی پاکستان بن تو گیا, اب کن مقاصد کے تحت اس نے آگے چلنا ہے, وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن. آبجیکٹو ریزولوشن جب لیاقت علی خان نے پیش کی, اس سے پہلے انہوں نے یہ کچھ چیزوں کی وضاحت کی کہ اللہ از اے سپریم پار جی, all authorities belongs to Allah, all authorities goes to Allah. اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ کریٹر ہے, مالک ہے. اختیارات مقدس امانت. ایک لفظ بولا جاتا ہے نائب کا, we are the deputies of Allah. like کیسے ہیں ڈیپٹی ہم, نائب کس طرح ہیں؟ اللہ تعالیٰ has given us so many authorities. We are free to use those authorities to some extent. ایک حد تک ان اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں because we'll be able ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں. We will be answerable to Allah. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے ہر ایک ایکٹ کا. اس لیے یہاں کلیرٹی دی گئی کہ ہم ڈیپٹی ہیں, اسلامک ٹیچنگز کو فالو کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز رائٹس آف مائنورٹیز. پاکستان میں جتنا رائٹس آف مائنورٹیز کو فوکس کیا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. ہمارے سامنے انڈیا اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, کتنے رائٹس ہیں آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں. پاکستان کی یہ ایک بہت بڑا سیلینٹ فیچر ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو پراپرلی رائٹس دیے جاتے ہیں. اس میں لیاقت علی خان صاحب نے آبجیکٹو ریزولوشن میں جو امپورٹنٹ چیز بتائی, جو ایک سکیچ دیا, اس میں فیڈرل سسٹم کا ذکر آتا ہے کہ یہاں وفاقی نظام ہوگا. بچوں وفاقی نظام کیا ہوتا ہے؟ دیر مسٹ بی اے سینٹر, ایک مرکز ہوگا. سینٹر ول گیو اتھارٹیز ٹو دا پروونسز, مرکز صوبوں کو اختیارات دے دے گا. پروونسز آر فری ٹو یوز دوز اتھارٹیز, صوبے ان اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کریں گے, بٹ دے ول بی آنسریبل ٹو دا سینٹر. وہی بات ہوئی جو اللہ کے ریفرنس سے. اسلام میں بھی فیڈرل سسٹم, مرکز اللہ تعالیٰ, ہم اللہ کے صوبے, ہم آزاد ہیں لیکن ایک حد تک, کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا. نمبر 2, فنڈامنٹل رائٹس. ابھی میں نے ذکر کیا رائٹس آف مائنورٹیز کا. ایک ہوتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس سب کے ہوتے ہیں جی, مائنورٹی میجورٹی سب کے ہوتے ہیں. اس میں رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو لائف,
right to move, right to trade, right to job, right to marriage, right to earn, ہر طرح کا حق, right to speech, right to speak even against the government, right to publish any book, ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس میں آزاد عدلیہ, جوڈیشری. اسلام از بیسڈ آن جسٹس. اسلام کی بنیاد انصاف پر ہے, جہاں خلفائے راشدین بھی عدالتوں میں پیش ہو جاتے تھے. آئیڈیل ایگزامپلز ہیں تمام خلفائے راشدین کی, تمام بہترین امثال ہمارے سامنے. سو یہاں کلیئر دے دیا گیا, کہہ دیا گیا کہ دیر ول بی نو پریشر آن جوڈیشری. عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. اور فلاح و بہبود, فلاح و بہبود کا جب بھی لفظ آئے گا ہمارے ذہن میں فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ پہلی اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ میں قائم کی گئی, وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. فرسٹ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. ہم پڑھتے ہیں گریک سٹی اسٹیٹس اور بڑے ٹاپکس پڑھتے ہیں جی, ویلفیئر اسٹیٹ ہونی. بتایا کس نے؟ اسلام نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتایا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہے, جہاں آپ کے ہاتھ سے, آپ کے قلم سے, آپ کی زبان سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کے افعال سے, آپ کے اعمال سے, آپ کی سوچ سے, آپ کی فکر سے, آپ کی تنقید سے ہر شخص محفوظ ہے. اس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست. تو یہاں فلاح و بہبود کا لفظ بھی قرارداد مقاصد میں اس لیے شامل کر دیا گیا کہ پاکستان کے بننے کا مقصد صرف مسلمانوں کی اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں جو بھی آئے گا وہ اسی ملک کا ایک آزاد شہری ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سوال کے بہت حصے ہیں. اس میں اسلام جدید ریاست ہے, اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اس میں لیاقت علی خان صاحب کا ذکر ہے, اس میں قرارداد مقاصد ہے, اور ساتھ ہی جدت اور اسلام کا ذکر ہے. میں اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کہتا ہوں کہ اسلام از ون آف دی موسٹ ماڈرن ریلیجن. اس پہ اکثر کوشچن بھی ہوتا ہے, کچھ شکلوں پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے اسلام صرف پابندیاں لگا رہا ہے. سوری, اسلام کی ماڈرنٹی کا اندازہ کیسے ہو جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو باتیں کی جا رہی ہیں اب بھی نظر آ رہی ہیں, اور قیامت تک کا بتا دیا گیا. اس سے زیادہ جدت کیا ہو سکتی ہے کہ آنے والے وقت کی بھی پریڈکشن دے دی گئی, کیا کیا ہوگا, کیا کیا نشانیاں ہیں, کون کون سے نشانات ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے, جو ہمیں ججمنٹ ڈے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہاں اسلام اور جدیدیت, آج کا معاشرہ جو ہے جی وہ ایک ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی بن چکا ہے. مٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ آ گئی ہے, لیکن اسلام نے اس کے بھی سیٹ رولز دیے ہیں کہ آپ نے اگر ارن کرنا ہے تو سپینڈ بھی کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصول بتائے تھے, کلیکٹ رائٹلی, صحیح اکٹھا کرو, سپینڈ رائٹلی, صحیح خرچ کرو, اینڈ پریونٹ رانگ سپینڈنگز, اور غلط خرچ کرنے سے روکو. یہ اصول اسلام نے دیے ہیں کہ اسٹیٹ جتنی بھی ماڈرن ہے اس کا فوکس جو ہے وہ ویلفیئر آف دا پیپل پہ ہونا چاہیے. اس میں فرمان الہی, اللہ کی ایک سینگ کا ریفرنس ہے جس کی ہم نے ہیڈنگ دے دی فرمان الہی کی, کہ اللہ تعالیٰ اس ریفرنس سے کیا بیان کر رہا ہے. رسول اور کتابیں. دیکھیں جی, ہر قوم پر رسول بھیجے گئے, میسنجرز بھیجے گئے, جن کا مقصد کیا تھا, بتانا کہ اللہ از ون, اللہ ایک ہے, یہ ٹیچنگز ہیں, یہ راستہ ہے, اس پر چلو گے ٹوورڈز ہیون, اس پر چلو گے ٹوورڈز ہیل. سب کچھ کلیئر بتا دیا میسنجرز کے ذریعے. اور ساتھ ہی کتابیں, 4 الہامی کتب دے دی جن میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھیں. اور قرآن پاک جو فائنل بک آئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی, اور اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا, اور ان کے ذریعے خطبہ حجۃ الوداع پر اسلام دین اکمل کمپلیٹ کیا گیا. لیکن ساتھ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان کو بتائیں گے جو یہاں موجود نہیں ہے. پریچ کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور کتابیں بھیجیں وہ ایک جدت کی نشانی ہے کہ ہر قوم کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا جا رہا ہے
کہ آپ نے لائف سٹائل کیسا رکھنا ہے, آپ کی سوچ کیسی ہوگی. سوچ میں جدت کے ساتھ ساتھ جو اسلامک پرنسپلز ہیں, ایک سرٹن باؤنڈریز ہیں, یو مسٹ ناٹ کلیئر دوز باؤنڈریز, آپ نے ان حدود کو کراس نہیں کرنا, وہ لمٹس ہیں, وہاں رک جانا. پھر سنن ابن ماجہ, یہ ہم نے ایڈنگ دے دی, اس کا ریفرنس دیا گیا. بڑی ہی خوبصورت بات, دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے, وائز اینڈ وزڈم از دا لاسٹ کیپٹل آف اے بلیور. دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک مین چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل مندی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دماغ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی, اس کی بنا پر فرشتوں سے سجدہ کروایا, اس کی بنیاد پر ہمیں اشرف المخلوقات کا سٹیٹس دے دیا, اور ساتھ کیا وہ خوبصورت شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کیونکہ وہاں فرشتے کی زندگی اگر اپنی ہم زندگیوں سے کمپیئر کریں تو فرشتے کی زندگی تو ایک سیٹ رولز کے تحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائر نہیں دی, اس کے پاس نیند نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. ہمیں اور چیزیں بھی عطا کی اور ساتھ عقل کا خزانہ دیا کہ جی یہ عقل ہے, یہ میری کتاب ہے, یہ میرے میسنجرز ہیں, یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں, ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور اپنے آپ کو جدت کی طرف لے جانا ہے. جدت کی طرف کیسے لے جانا ہے؟ چونکہ اسلام نے آنے والے وقت تک کا پیغام دے دیا, اس کو فوکس کرنا ہے. پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ جب بھی سوال شروع ہوگا تو پہلی ہیڈنگ تمہید کی ہوگی, اور سوال کا اختتام اس ہیڈنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے حاصل کلام. ہم اس کو حاصل کلام یا ما حصل دونوں لکھ سکتے ہیں. کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ پورے طویل سوال کا ایک خلاصہ ہوتا ہے, مختصر مرکزی خیال کہہ لیں کہ what we have discussed before. مندرجہ بالا بحث سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں کہ different thinkers, philosophers, poets like قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام لوگوں نے کس چیز کو فوکس کیا کہ we being a Muslim are different. Our identification in Islam, ہم مختلف ہیں, ہماری پہچان اسلام ہے, اور دو قومی نظریے کو اسی کے ساتھ جوڑ کر کلیئر کر دیا کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہے. سو اگر ہم سیپریٹ نیشن ہے, سو وی شوڈ ہیو سیپریٹ پلیسز اور اے پلیس. ہمارے پاس الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم آسانی سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ماڈرن جدید راہوں پر گامزن کر سکے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم.